اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ میرے ٹوٹے ہوئے دل کی بارش، رین ان مائی بروکن ہارٹ۔ گزشتہ رات محبت کی ہوا مجھے فردوس کے ایک پرفتن جہان میں لے گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے قارئین کے لیے اس شاندار روحانی تجربے میں ایک بار پھر ڈوب جاؤں، میں پہلے سے کسی اور چیز کے بارے میں مختصراً بات کرنا چاہوں گا۔ ہم خدا کی تخلیقات میں سے صرف ایک ہیں جسے انسانی تخلیق کہا جاتا ہے، تاہم ہماری روحانی نشوونما بہت پسماندہ ہے، اور اس لیے اگرچہ لاکھوں سال گزر چکے ہیں، ہمیں صرف فرشتوں کی تخلیق کا علم ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ متقی مسلمانوں کی صفوں میں سے لوگ اب مجھ پر چیخ رہے ہیں کہ ان کے قرآن سے جنات کی تخلیق کا بھی پتہ چل جائے گا، لیکن آئیے ایماندار بنیں اور وہ اسے نہیں جانتے۔ انہوں نے صرف اس کے بارے میں سنا ہے، اور فرشتوں کی تخلیق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ ہم روحانی طور پر اتنے اندھے کیوں ہیں کہ نہ تو ہمیں اور نہ ہی ماضی کی انسانی تاریخ کے پیغمبروں کو ان انگنت دیگر مخلوقات میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا جنہیں خدا نے فرشتوں کے سامنے زندگی بخشی۔ یہ اس تلخ حقیقت کی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے حقیقی گھر خدا کو بھول چکے ہیں۔ نتیجتاً ہمارے روحانی حواس ٹوٹ گئے، اور اس طرح یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ 21ویں صدی میں بھی ہم یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ کیا موت کے بعد زندگی ہے؟ ہم اب بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا زندگی موت سے آگے ہے؟ اور اگر ہے تو روحانی زندگی کس شکل میں آگے بڑھتی ہے؟ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آیا خدا موجود ہے، اور نہ ہی ہم اپنے ابدی گھر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ روحانی زندگی کے بارے میں جو ہمارے ابدی وجود کا دائرہ ہے، ہمارے پاس کوئی ہلکا سا اشارہ نہیں ہے۔ یہ المیہ ہمارے روحانی اندھے پن اور ہماری بے پناہ جہالت کی وجہ سے ہے۔ ایک ہی وقت میں یہ ہماری قدر کو ظاہر کرتا ہے۔ زمین پر ہزاروں سالوں سے ہم خود کو اپنی روحانی حقیقت میں غرق کرنے اور اس کے اندر ترقی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اور اس طرح یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہم روحانی طور پر اب بھی اتنے ناقابل تصور پسماندہ ہیں۔ ہم ایک اندھی مذہبی دنیا میں رہتے ہیں جو ہم سے بار بار مانگتی ہے، ایک دعا کی چکی کی طرح، موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھو، یقین کرو کہ خدا موجود ہے، فرشتوں کے وجود پر یقین رکھو، اور قیامت کے دن سے ڈرو جب تم میں سے ہر ایک کو اپنے خالق کے سامنے اپنے اعمال کا جواز پیش کرنا ہوگا۔ خبردار، کیونکہ برے لوگ جہنم میں جائیں گے اور فردوس میں صرف نیک لوگ داخل ہوں گے۔ آخرت میں ہر ایک کے بارے میں ایک حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ لاکھوں سالوں سے ہم مسلسل ایک ہی سوالات پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں موت کے بعد کی زندگی کا ابھی تک علم نہیں ہے۔ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں، اگرچہ بہت کم ہیں، جنہیں ہم اولیاء، رسول یا صوفی کہتے ہیں۔ ہاں، صرف عظیم لوگ جنہوں نے موت کے بعد کی زندگی کی جھلک دیکھی اور یہ سمجھ لیا کہ ہماری زندگی موت سے آگے ہے، اور ہم صرف اپنے ظاہری جسم کو یہیں چھوڑتے ہیں۔ سب نے اعلان کیا کہ ہم پر ہمارے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ جس طرح سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، خاص طور پر کس چیز نے ہمیں ایسا کرنے کی ترغیب دی، بالآخر یہ طے کرتا ہے کہ ہماری روح کیسی دکھتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کے دوران پہلے ہی تاریکی سے بھر جاتا ہے۔ اگر ہم ظالمانہ اور بدنیتی پر مبنی ہوں، دوسروں کا فائدہ اٹھائیں یا ان کے ساتھ زیادتی کریں، بدقسمتی سے یہ زمین پر زیادہ تر لوگوں کے لیے سچ ہے۔ روشنی ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو خدا کے لوگ کہلانے کے مستحق ہوں، کیونکہ وہ خدا کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کی زمینی زندگی میں پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے دوسروں کی خدمت کی، اور نہ صرف معافی کی تعلیم دی بلکہ
اس پر عمل کیا۔ یہ وہ تھے جنہوں نے انصاف پر عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا کہ اچھے اعمال کا بدلہ ابدی زندگی میں ملے گا۔ روشنی صرف چند لوگوں کو دی جاتی ہے، لیکن وہ لوگوں میں موجود ہیں، وہ ہیں جو روحانی راستے پر چلتے ہیں، روحانی مشاہدات اور تجربات کرتے ہیں۔ خدا نے پوری مخلوق کو تخلیق کیا اور اس میں یہ ظاہری مخلوق بھی شامل ہے جس میں ہم انسان رہتے ہیں، بلکہ لاتعداد روحانی تخلیقات بھی ابدی زندگی میں ہیں۔ اس کئی گنا اب بھی تخلیق کے مسلسل عمل کی وجہ فطرت کی مختلف اقسام کے ساتھ اس کی مخلوقات کی کثرت ہے، لیکن ہمیں دور دیکھنے اور دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اپنی انسانی تخلیق کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بلا شبہ خدا نے ہمارے لیے ظاہری تخلیق کے ساتھ ساتھ روحانی ابدی تخلیق کو بھی بنایا، جس میں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ تمام مخلوقات میں ایسی متنوع فطرت کے ساتھ موجودات موجود ہیں۔ ہر ایک کی روح ہوتی ہے، چاہے ہم فرشتوں، جنوں یا کسی اور تخلیق کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہم اپنی تخلیق کی قدر سے بھی واقف ہیں؟ ٹھیک ہے، جواب تلخ اور ابھی تک سچ ہے، کیونکہ یہ ہے ہم نہیں ہیں۔ ہم خود کو انسان کہتے ہیں، لیکن ہم نہیں ہیں۔ میں بعد میں اس کی وضاحت کروں گا اور اس کے مطابق اس کی وضاحت کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تک ہم اپنے خالق کی حقیقی قدر جان نہیں سکے، تو یہ تخلیق ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ ہم اپنی تخلیق کی قدر نہیں جانتے کیونکہ ہم اس قدر کو خدا کی نظر سے نہیں دیکھ پاتے، اگرچہ ہمارے پاس ایک روح ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ہم اس کے لیے خوفناک کام کرتے ہیں۔ ہم دنیاوی میراتھن میں اپنی خود غرض خواہشات اور غیر تسلی بخش لالچ کی تسکین کے لیے مادی چیزوں کی تلاش میں اسے دن بدن زخمی کرتے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں اس سے زیادہ اہم کوئی اور چیز نہیں ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے جب موت سب کچھ چھین لیتی ہے۔ ہم نے اپنے دنیاوی وجود کو استعمال کیا ہے، پھر ہم خالی ہاتھوں سے ابدی زندگی میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک بار وہاں پہنچ کر ہم خوف سے مفلوج ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے کہ ہم ایک بار پھر اس دنیا میں واپس آئیں جس سے ہم نکلے تھے، لیکن کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا اور موت ہمیں وہاں لے جاتی ہے جہاں ہم نہیں ہونا چاہتے۔ ہم تاریکی یا روشنی سے بھری ایک عجیب و غریب جہاں میں داخل ہوتے ہیں جو روحانی زندگی میں پوری طرح سے ہماری روح پر منحصر ہے۔ پرانی کہاوت سچ ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے سفر کے دوران اپنی زمینی زندگی کو جس محرک اور کس طرح گزارا، اس نے ہماری روح میں نشانات چھوڑے ہیں۔ نتیجے کے طور پر زیادہ تر لوگوں کی روح کم و بیش مکمل طور پر تاریک ہوتی ہے، اور تاریکی کی حد اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم کتنے بدنیتی پر مبنی ہیں، اور اسی کے مطابق ہم نامعلوم جہانوں میں داخل ہوتے ہیں جہاں ہمیں ہر لمحہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں اس چیز کو پیچھے چھوڑنا پڑا جس کے لیے ہم نے زمین پر سب کچھ لگایا تھا۔ کچھ بھی نہیں جو ہمارے لیے اہم تھا ہم اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ خالی ہاتھ ہم ان عجیب و غریب جہانوں میں کھڑے ہیں جن کے پاس اپنی برائی زمینی سرگرمیوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت ہم سچے دل سے پوچھتے ہیں کہ خدا کہاں ہے اور وہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیا ہم نے کبھی زمین پر یہ سوال پوچھا ہے؟ کیا ہم نے کبھی خدا سے کہا، اے خالق، ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں گہرے طریقے سے جاننا چاہیں گے کیونکہ ہم تمہیں اپنے خالق کے طور پر سب سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، اور اس لیے تو ہمارا سب سے پیارا خالق ہے۔ روحانی طور پر بڑھنے میں ہماری مدد فرماتا تاکہ ہم اب بھی موت کے بعد کی زندگی کو جان سکیں۔ زمین پر ہم نے خدا کے ساتھ محبت کی بنیاد پر
باہمی تعلق استوار کرنے میں تھوڑا وقت بھی نہیں لیا۔ جب خدا نے زندگی بنائی تو اس نے محبت سے ایسا کیا، یہ اسے تحریک دیتا ہے۔ پھر جیسا کہ اب تخلیق کے اس کے کبھی نہ ختم ہونے والے عمل میں، اپنی محبت میں اس نے ہمیں پیدا کیا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ آباد ہونا چاہتا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی محبت کی آواز مسلسل بولتی تھی، مجھے اپنی محبت مل گئی ہے، ہاں میں نے اپنے پیار کے ساتھی کو ڈھونڈ لیا ہے، ان کے ساتھ میں ہمیشہ رہوں گا، ان کے ساتھ میں ہمیشہ رہوں گا۔ پھر بھی وقت نے ثابت کیا کہ خدا نے ہماری تخلیق کے عمل کے بعد اپنا سکون کھو دیا۔ یہاں تک کہ ایسے لمحات بھی آئے جب خدا نے انسانوں کو پیدا کرنے پر پچھتاوا کیا، کیونکہ ان کے خیالات اور اعمال کی جڑیں برائی سے جڑی ہوئی ہیں اور وہ کسی اور چیز کی طرف رجوع کرنا نہیں چاہتے۔ وہ انسانی تخلیق میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ خود غرضی سے چلنے والی مخلوق ہے۔ اب کیا ہوگا پتہ نہیں، خدا کی دنیا کب آئے گی، لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ مسیحا کے طور پر میں خدا کی بادشاہت کی بنیاد رکھنے میں کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہاں تک کہ اگر خدا صدی کے آخر میں ظاہر ہوتا ہے تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ لاکھوں سال کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سے دل خدا کی محبت میں پھوٹ پڑے۔ یہ انبیاء، صوفیاء اور اولیاء تھے۔ انہوں نے خدا کو دیکھا لیکن وہ انسانیت کو گھر تک پہنچانے میں ناکام رہے، خدا کی دنیا کی تعمیر ہی چھوڑ دی۔ ہمارا پیچھے نہ صرف ایک بھولا ہوا وقت ہے بلکہ ایک طویل نامعلوم وقت بھی ہے جب انبیاء، صوفیاء، غیر پیچیدہ سادھو اور اولیاء جیسے پھول کھلے تھے۔ ان میں بڑے عظیم بھی لوگ بھی تھے جو بدھ کہلاتے تھے۔ بدھ مت کے عقیدے میں ایک اصطلاح ہے کہ جو صحیح معنوں میں نام نہیں ہے، لیکن ترجمے کا مطلب روشن خیال ہے، اور یہ عمدہ ایک بہت ہی عقلمند شخص کے لیے ہے جو بدھ مت کے عقیدے کے مطابق حقیقی علم حاصل کرتا ہے یا حقیقی شعور کو بیدار کرتا ہے۔ اس لحاظ سے بدھا وہ ہے جو خدا کا دوست ہے۔ ان لوگوں کی دنیاوی زندگی میں بہت کمی تھی، اگرچہ وہ پھول تھے لیکن چوٹ کے بعد زخم اٹھاتے تھے۔ انہوں نے اس دنیا کی قیمت اپنے پسینے سے ادا کی اور زندگی بھر ہر دکھ برداشت کیا، ہاں ہر آنسو بہایا۔ آخرکار انہوں نے نہ صرف اپنا خون بلکہ جان بھی دی، اور پھر بھی کوئی بہار نہ آئی۔ یہ بنی ہوئی انسان کی سچی دل دہلا دینے والی کہانی ہے۔ لیکن آئیے اس مہلک چکر کو ختم کرنے کے لیے آگے دیکھتے ہیں۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم خدا کی ذات کے معروض آبجیکٹ بن جائیں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اس کی محبت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر ہم اپنی حقیقی قدر کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم خوشی یا جنت کی خواہش اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے مانگتے ہیں۔ پھر ہم اپنے ساتھیوں سے غم اور اداسی کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے تاکہ وہ مسرت، خوشی، امن، عالمگیری، آزادی اور خدا کے ساتھ لامتناہی محبت حاصل کر سکیں۔ کیونکہ جب خدا کی مخلوق خوش ہوتی ہے تو ہم بھی اپنی خوشی تلاش کرتے ہیں۔ لیکن مرتد، گرا ہوا آدمی جو روحانی طور پر اندھا ہے بہت مختلف ہے۔ ایسے ہم اثر صرف اپنی خوشی کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے دکھ، غم اور محرومی کو سمیٹتے ہیں۔ دوسروں کی بہت سے بھی ان میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور چونکہ وہ صرف انا پرست مقاصد کی پیروی کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے اپنے ہم وطنوں کی آسودگی اور پریشانی سے بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں، در حقیقت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس دنیا کو حقیقی جہنم میں بدل دیتے ہیں۔ دوسری طرف سچا انسان وہ ہے جو کہتا ہے، میں خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، میری زندگی میرے خالق کے لیے ہے، کیونکہ یہ وہی ہے جس کے لیے میں اپنے وجود کا مقروض ہوں۔ اس لیے میں ہر چیز سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ جو
اس طرح بولے اور اپنے عمل سے اس کی تائید کرے، اس کے لیے پوری انسانیت خدا کا کنبہ ہے۔ ایسا شخص اپنی پوری زندگی دوسروں کے فائدے کے لیے لگا دیتا ہے اور اپنی ضروریات حتیٰ کہ اپنی خوشی کو پس منظر میں رکھتا ہے۔ وہ محبت کی خاطر جیتا اور مرتا ہے، صرف اس پل کی تعمیر کے لیے جس پر انسانیت ایک دن خدا سے ملے گی۔ یہ اس کامل انسان کی صحیح تعریف ہے جو خدا کی محبت میں رہتا ہے۔ لیکن یہ کیا برائیاں گرے ہوئے لوگوں نے کی؟ میدان کی آگ کی طرح ان کی لالچ، خود غرضی کی آگ اس زمین پر پھیل جاتی ہے۔ ایسا کرتے ہوئے وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں خود کو ظالمانہ مخلوق میں تبدیل کر لیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے لیے ایک تباہ کن آگ کو جنم دیتے ہیں۔ وہ خدا کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کو محکوم بناتے ہیں، کیونکہ وہ خود غرض آمروں، طاقت کے بھوکے بادشاہوں اور ظالم جنگجوؤں میں بدل جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں انہوں نے ایک اقلیت تشکیل دی جس نے صرف اپنی خوشی کے لیے تمام لیوروں کو متحرک کیا، باقی بنے ہوئے انسان کو زمین پر جہنم میں رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اپنے روحانی اندھے پن میں وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ ایک ایسی تباہ کن آگ بھڑکا رہے ہیں جس کی نہ صرف باقی انسانیت کو بری قیمت ادا کرنی پڑی، بلکہ جس کے مصائب اور درد کے شعلوں نے خدا کو بھی تڑپایا، یہاں تک کہ اس نے آخر میں کہا، مجھے افسوس ہے کہ انسان کو پیدا کرنے پر۔ مخلوق اور ایک بار ان کے بارے میں کہا تھا، وہ محبت میں میرے شراکت دار بن سکتے ہیں۔ خدا نے خود اپنی توانائی کا آخری چنگاری تک اپنی تمام تخلیق میں ڈال دی۔ اس نے وہ سب کچھ دے دیا جو اس کے پاس تھا، لیکن خدا نے اس خود غرض تخلیق کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی انا پرستانہ خوشی کے لیے سب کچھ ہڑپ کر لے۔ باقی تمام مخلوقات کو چھوڑ کر میں یہاں صرف انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تحائف کی کثرت سے قطع نظر، وہ چاہتے ہیں کہ خدا سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ صرف اس کے لیے اجنبی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ پھر کون حیران ہے کہ آخر خدا اور انسان کے درمیان ایک ناقابل تسخیر فاصلہ ہے۔ کیا زندگی کا یہی مقصد تھا جو خدا نے انسان کی تخلیق کے لیے ارادہ کیا تھا؟ وہ جو واقعی محبت کرتا ہے اپنے خالق اور اس کی تخلیق کو ہر ممکن حد تک قریب لانے کا انتظام کرتا ہے تاکہ وہ محبت میں متحد ہو جائیں۔ یہ ہے سچی محبت کی تعریف۔ لیکن انسان کس قسم کی مخلوق ہے؟ اپنے آسمانی باپ کی طرف بڑھنے کی بجائے اس نے اپنے اور خدا کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج کو پھاڑ دیا، اور اب جب لوگ روحانی زندگی میں آتے ہیں تو وہ اپنے اور اپنے خالق کے درمیان فاصلے کو کم کرنے کے لیے خربوں بار ناکام کوشش کرتے ہیں۔ وہاں ان کی چیخیں بغیر کسی وقفے کے گونجتی ہیں، خدایا اب ہم تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں خدا ان کے لیے نہیں ہوگا اور نہ ہی مدد کے لیے ان کی فریاد سنے گا۔ اس کے بعد سے عظیم نوحہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ وہ تاریک ترین جہانوں میں دکھ اور درد سے تڑپتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ لالچ، خود غرضی، دوسروں کے ساتھ بدسلوکی اور ان گنت مظالم سے تنگ برائی کے اندھیروں کو ان کی روح سے غائب کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ یہ وقت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کا ایک طویل سفر ہوگا۔ لیکن اب میں اپنے سفر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا تاکہ ہم انسان اس کے بارے میں جان سکیں جو آج تک ہم سے پوشیدہ ہے۔ میں اس میں کیوں کامیاب ہوا؟ یہ سمجھ میں آتا ہے جب ہم خدا کے الفاظ سنتے ہیں جس نے مجھ سے کہا، تم ایک مسیحا ہو۔ تم سے پہلے بہت سے مسیحا آئے، لیکن تم پوری روحانی زندگی کے لیے ابدی مسیحا ہو۔ تمہارا پیغام پوری ظاہری اور روحانی ابدی تخلیق میں اور جہاں تک کہ اس سے آگے بھی جاتا ہے۔
کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہیں اپنا ابدی دل بننے کے لیے چنا ہے۔ اس روحانی اور واقعی پراسرار تجربے پر میں نے محسوس کیا کہ غم اور خوشی ایک خاص مقام پر ملتے ہیں۔ کاش میں ان کہانیوں کو ریکارڈ کرتے ہوئے اپنے ٹوٹے ہوئے دل پر برسنے والی بارش کو بیان کرنے کے لیے الفاظ استعمال کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ روحانی زندگی نہ صرف میرے زیادہ تر ہم عصروں کے لیے پوشیدہ ہے، بلکہ اس کی خبریں 1001 راتوں کی پریوں کی کہانیوں کی طرح لگتی ہیں۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ روحانی زندگی حقیقی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میرے مشاہدات اور تجربات کی ریکارڈنگ کے ذریعے 21ویں صدی میں لوگوں کو آسمانوں اور جنتوں کے ان گنت نامعلوم جہانوں سے بہت سی چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ تقریباً 2 بجے میں نے حسب معمول نماز شروع کی، اور اس میں نے کہا اگرچہ میں اپنے ساتھیوں کو اتنے پراسرار سفر کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن اس گرتی ہوئی انسانیت کے پاس خدا کی آواز سننے کے لیے 5 منٹ بھی نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ خود دیکھتی ہیں۔ نئی دنیا بنانے میں میری مدد کرنے کے لیے مائل ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مسیحا بننا خدا کی بادشاہت کی تعمیر ہے، اور یہ انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے۔ فرد کی تبدیلی کے ذریعے تبدیلی خاندان، معاشرے، قوم اور آخرکار پوری دنیا میں منتقل ہو سکتی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس میں ہم خدا کی بادشاہت کا ادراک کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی محبت کو فرد سے خاندان تک، خاندان سے معاشرے تک، معاشرے سے قوم، اور آخر میں قوم سے پوری دنیا تک پھیلانا ہے۔ اس طرح اس صدی کے آخر میں ایک عالمی خاندان وجود میں آئے گا جو واحد موجود اور ظاہری خدا پر مرکوز ہوگا۔ اب تک تمام مخلوقات کا خالق اس گرے ہوئے شیطان بنی انسان کے لیے اور اس کی وجہ سے پوشیدہ ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو خدا کی محبت میں غرق کر لیں تو ہم اپنے آسمانی باپ کے بارے میں ان الہی رازوں میں سے مزید دریافت کر لیں گے۔ اس کی محبت میں ہم اپنے روحانی حواس کو زیادہ سے زیادہ کھولیں گے، اور ہماری روحانی نشوونما کا آغاز ہو جائے گا۔ اس طرح ایک نئی انسانیت ابھرے گی جس کے بارے میں مذاہب کے وعدے صدیوں سے اعلان کر رہے ہیں۔ جب وہ ایک نئے آسمان اور نئی زمین کی بات کرتے ہیں، نئی زمین اس نئی انسانیت کے لیے کھڑی ہے جو نئے آسمانی اسرار کا تجربہ کرتی ہے، اور خدا بطور مرئی خدا۔ اس نئی نسل کی پہلی اور آخری لازوال اور ابدی محبت صرف خدا کی ہوگی۔ یہ اس پر پردہ اٹھا دے گا کہ خدا، ان کا خالق، واقعی کون ہے، اور بہت ساری تفصیلات کو ظاہر کرے گا۔ اس طرح ہم خدا کی قدر کو جان پائیں گے، اور جب وہ ایسا کریں گے تب سے ایک بار پوشیدہ خدا ہمیں ہمیشہ کے لیے دکھائی دے گا۔ اس لیے خدا نے کہا، جلد ہی 21ویں صدی کے آخر میں زمین میرے پیاروں کی ہو جائے گی۔ ہاں، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی پہلی اور آخری سانس صرف میرے لیے ہوگی۔ میرے مسیحا جن رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، وہ ان کے دلوں میں ایک محبت کا گیت تخلیق کریں گے جو اس کے سب سے زیادہ گہرے اظہار کو مکمل طور پر کھول دے گا۔ جب وہ مجھ سے محبت کا نغمہ گاتے ہیں تو ہمارے دل اور ہماری محبت کا مرکز ہو۔ میں نے ان الفاظ پر بہت سے آنسو بہائے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے اور کیا دعا کرنی چاہیے اس کے زبردست فضل میں، اس کی محبت اور اس کی جذباتی ہمدردی میں۔ خدا نے ایک بار پھر میرے ساتھ ایک مسیحا کو بھیجا تھا۔ میں نے بچپن سے لے کر اپنی پوری زندگی محبت کا پل بنانے میں لگا دی ہے، تاکہ انسانیت ایک طویل راستے پر کم سے کم وقت میں اپنے محبوب خالق سے مل سکے۔ جب میں محبت کے پل کو زمین سے باہر کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، میرا وقت آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ میری زمینی زندگی اب اپنے ناگزیر انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ میرے دن گنے جا چکے ہیں، اور اس طرح میں نے اپنے آپ سے کہا، میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے، جب تک میں زندہ ہوں میری ہر سانس، میری وفاداری اور میری محبت تیرے ہی لیے رہے گی۔ وہ عالمگیر خدا جس نے تمام مخلوقات کو محبت سے پیدا کیا، اس کے بعد میں سخت فرش پر لیٹ جاتا ہوں، کیونکہ جب اداسی مجھ پر غالب آ جاتی ہے تو میں اپنے آرام دہ بستر پر سو نہیں سکتا۔ سیدھا ہو کر میں وہیں لیٹ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے جسم کا خول میری روح کو کچل رہا ہے، جو سال گزرنے کے ساتھ ساتھ بدتر ہوتا چلا گیا۔ زمین پر میری پیدائش کے ساتھ ہی میری روح ایک جوان پرندے کی طرح میرے جسم کے پنجرے میں بند ہو گئی۔ میرے روحانی سفر کے ذریعے یہ آج تک ایک باوقار عقاب کی شکل اختیار کر گیا۔ اب جیسے ہی اس نے اپنی قید سے باہر نکلنے کے لیے اپنے طاقتور پروں کو کھولا، اس نے میرے جسم کے پنجرے کو، جو کافی عرصے سے بہت چھوٹا ہو چکا ہے، ایک پرتشدد تھرتھراہٹ میں ڈال دیا۔ اس بار بھی ایسا ہی تھا، میرا جسم اٹھ کھڑا ہوا اور کانپنے لگا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر اس نے میری روح کو اڑنے نہ دیا تو اگلے ہی لمحے ٹکڑے کر ڈالوں گا، اور اس طرح ایک کرسٹل نیلے بادل سے گھرے ہوئے اس نے اپنا راستہ بنایا، یہاں تک کہ میری آنکھوں سے یہ ناقابل یقین چمکدار کرسٹل نیلی روشنی بہہ رہی تھی۔ میری روح کے جسمانی طور پر تجربہ کار باہر نکلنے کا منظر طویل عرصے سے ایک وقتی واقعہ نہیں رہا ہے، لیکن تقریباً روزانہ کی حقیقت، اور پھر پراسرار اور نامعلوم جہانوں سے میرا روحانی سفر شروع ہوا۔ میرا راستہ مجھے فردوس کے حیرت انگیز جادوئی دائروں سے گزارتا ہے، جہاں خوبصورتی بار بار اپنے آپ کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ایک مختلف دل فریب اظہار کو اپناتی ہے۔ واقعی یہ وہ جگہیں تھیں جو اس کے مستحق ہیں۔ جب ہم انسان ان کے بارے میں کہتے ہیں جنت تمہارے اور میرے لیے بنائی گئی تھی، لیکن آج وہ ہمارے لیے ناقابل رسائی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے خدا کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے بس اس کی طرف منہ موڑ لیا اور چلے گئے۔ اس سے بڑھ کر ہم نے ایک ایسی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا جو ہماری روح کے لیے ظالمانہ اور خود غرض تھی۔ آج کل لوگوں کے دماغوں میں بہت سے خود غرض خیالات گھوم رہے ہیں۔ اگر یہ ہمارے لیے ممکن ہوتا تو ہم خدا کے وجود کی ضرورت کو بھی ختم کر دیتے، کیونکہ جب ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں یا اس کا قرب حاصل کرتے ہیں تو ہم اس مہلک غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں خدا ہم سے کچھ بھی کیوں چاہتا ہے؟ وہ چلا جائے اور ہمیں اکیلا چھوڑ دے۔ یہ سب سے بہتر ہے کہ وہ بہت دور اس جگہ پر رہتا ہے جہاں ہم اس سے کچھ نہیں سنتے اور کچھ نہیں دیکھتے۔ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم تاریخ کے تمام ظلم و ستم کی انتہا پر چڑھ گئے جب ہم نے خود کو خدا بنا لیا اور ان کی طرح ایک دوسرے کی پوجا کی۔ کچھ لوگوں کو خدا کی نعمت ملی اور یوں نبی بن گئے۔ ہم نے انہیں محض معبودوں کے درجے پر پہنچا دیا اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ مذہب کے بے رحمانہ عمل کے ذریعے ہم نے انبیاء کو اپنا مقدر دیکھا، لیکن وہ نہیں ہیں۔ کسی بھی حالت میں صوفی، سادھو، اولیاء، رسول وغیرہ جیسے لوگ ہمارا مقدر نہیں بن سکتے۔ انہیں ہماری رہنمائی کرنی چاہیے کہ ہمیں ان جیسا بن جائیں یا ایک دن ان سے آگے نکل جائیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کی تسبیح شروع کر دی، انہیں اپنے مقصد تک پہنچا دیا، انہیں مرکز میں رکھ کر دیوتا بنا دیا۔ یہ بدترین جرم ہے جو ہم نے اپنے خالق کے خلاف کیا ہے۔ اگر کسی نبی نے کبھی بھی ایسا ہی کرنا چاہا تو موت کے بعد کی زندگی میں اس کے لیے بے رحمی سے فیصلہ کیا گیا،
اسے اس کی قیمت چکانی پڑی جو اس نے زمین پر خدا کی مرکزی حیثیت کو غصب کر کے اور اس طرح انسانیت کو خدا کی طرف جانے سے روک دیا۔ ان میں سے ہر ایک نبی، خواہ وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اس طرح ایک قابل مذمت فعل کا ارتکاب کیا، کیونکہ انبیاء ہی بہترین راستہ ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ خود کو دوسروں کا مقدر بھی بناتے ہیں تو انسانوں کے خلاف اور خدا کے خلاف جرم کرتے ہیں۔ صرف ایک ہی ہمارا مقدر ہے اور وہ ہے خدا۔ لہٰذا میں نے فردوس کے حیرت انگیز جہانوں پر اڑان بھری اور بہت سی مخلوقات کا مشاہدہ کیا، جس میں مختلف قسم کی مخلوقات ہیں۔ میں نے ہر قسم کی مخلوقات کا ایک ہجوم دیکھا۔ میرا راستہ مجھے ایک ایسے جہان میں لے گیا جہاں دور سے ایک عظیم محل کی روشنی مجھ پر چمک رہی تھی۔ اس کے سحر نے مجھ پر ایک ناقابل تصور کشش پیدا کی اور میں اس کی طرف اڑ گیا۔ جب میں اترا تو قریب سے اس شاندار عمارت کا نظارے نے مجھے حیران کر دیا۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تمام انجینئرز میں پہلا اور سب سے عظیم انجینئر اور خود ایک تحفہ ہے، لیکن جب میں اس کے فن تعمیر کے شاہکاروں میں سے ایک کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو ایک حقیقت مجھے گھیر لیتی ہے جب مجھے بے خودی سے صوفیانہ محسوس کرتی ہے۔ یہ میرے ساتھ بار بار جنتوں اور فردوس کے ان گنت دائروں میں ہوتا ہے۔ میرا دل صوفیانہ طور پر خدا کی محبت میں ڈوب گیا اور میں نے آنسو بہائے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اے خدا، تیری محبت کی وجہ سے میں اتنی شاندار اور پراسرار جنت میں ہوں۔ میں جو کچھ بھی دیکھتا ہوں، جو کچھ بھی تجربہ کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں کے لیے لکھتا رہتا ہوں۔ میں یہ سب اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن جب میں اپنے سفر کے تجربات دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں بیک وقت کئی دشمن بناتا ہوں۔ میرے بدترین مخالف مذہب کی صفوں سے آتے ہیں، خوش ہونے اور مجھ تک پہنچنے کی بجائے وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ میں اپنے ماضی کے انبیاء سے بڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، اور اس طرح میں ان کے منہ سے سوائے طعنوں کے اور کچھ نہیں سنتا۔ یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ہر دور کا سب سے بڑا شیطان، برائی کا مکروہ اور مخالف مسیحا ہوں۔ انہوں نے مجھے پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، یہاں تک کہ مجھے مارنے کی بھی، لیکن چونکہ خدا کی روشنی نے مجھے گھیر لیا ہے، میں بچ گیا ہوں۔ محل کے اندر سے ایک جوڑا باہر نکلا۔ ان کی ناقابل تصور چمکتی ہوئی روشنی ہر جوڑے کی آنکھوں کو متاثر کرتی رہی تھی۔ انہوں نے مجھے یا میرا نام جانے بغیر اور نہ ہی میں کہاں سے ہوں مجھ سے رابطہ کیا۔ کم از کم میں نے سوچا کہ میں نے ایسا کیا کیونکہ میں نے ان سے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا۔ میں نے فرض کیا کہ میں ان کے لیے اجنبی ہوں کیونکہ میں انہیں بھی نہیں جانتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے ایسے گلے لگایا جیسے وہ مجھے پوری ابدی زندگی کے لیے جان گئے ہوں۔ مجھ سے ان کی محبت بہت زیادہ تھی۔ میں زمین پر اپنے لیے اس قدر گہرے جذبات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہاں لوگوں کی سرد نفرت میری طرف کھل کر اڑا رہی تھی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتے اور مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں محبت کہیں نظر نہیں آتی، اس کے بجائے ان کے پاس ہر تصوراتی بری چیز کی مستقل پیشکش میرے لیے یہاں موجود ہے۔ سچی محبت اس زمینی سیارے پر بسنا نہیں چاہتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ خود کو وہاں ایک ظالمانہ، بدنیتی پر مبنی ماحول میں پائے؟ جیسے ہی
جوڑے نے مجھے پیار سے گلے لگایا، میرا دل خوش ہو گیا، گویا ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے جانتے ہیں۔ ان کی محبت جس طرح انہوں نے اظہار کیا، اس نے مجھے محسوس کیا یہ میرا خاندان ہے، یہ وہ مخلوق ہیں جو مجھ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایسی مخلوقات کے لیے ہی خدا نے تخلیق کو وجود میں لایا۔ ان دونوں نے مجھے اپنے ساتھ محل میں آنے کو کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے۔ وہاں حیرت کا ایک جہاں کھل گیا جو ایک حقیقی بل بورڈ لگ رہا تھا۔ اس پر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ خدا نے ایک بار ان سے کیسے ملاقات کی اور پھر وہ ان سے کتنی محبت کرتا تھا۔ گویا ایک لامتناہی لوپ میں یہ واقعات بار بار نمودار ہوتے ہیں اور کوئی لفظی طور پر محسوس کر سکتا ہے کہ یہ جوڑا خدا سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں محل سے گزرا، ایسا کرتے ہی میرے آنسو فرش پر آبشار کی طرح گر پڑے۔ میں نے خود سے پوچھا، انسان کی تخلیق میرے سامنے ان دونوں مخلوقات کی طرح گرم جوش کیوں نہیں ہو سکتی؟ تب خدا اور انسان کے درمیان فاصلہ ختم ہو جائے گا اور وہ واقعی اپنی محبت میں مل سکیں گے۔ انہوں نے مجھے اپنے خیالات سے بیدار کیا جب انہوں نے مجھ سے کہا، ہم خدا سے زیادہ پیار کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے۔ جلد ہی ہم زمین پر جائیں گے۔ ہم نے بھی تمہارے بارے میں سنا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے خدا نے ہم سے بات کی۔ جب تم زمین پر جاؤ گے تو تم قوموں کو تیار کرو گے اور انہیں میرے پاس لے آؤ گے۔ ان قوموں کا مجھ سے، ان کے خدا اور خالق سے گہرا رشتہ ہوگا۔ اس وقت میں نے اندازہ لگایا کہ میں ماضی میں ہوں گا۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ روشنی ہے تو آپ حال میں، ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل میں بھی سفر کر سکتے ہیں۔ ماضی اور مستقبل پھر آپ کے لیے ایک موجودہ تجربہ بن جاتا ہے۔ اگلے ہی لمحے مجھے ٹیلی پیتھک کے ذریعے یقین آ گیا کہ جو کچھ میں ابھی یہاں دیکھ رہا ہوں وہ بہت پہلے ہوا تھا۔ پھر میں عمودی طور پر اوپر کی طرف اڑ گیا۔ اب میں نے اپنے تمام حواس کے ساتھ شدت سے تجربہ کیا اور یہ ناقابل یقین جوڑا واقعی میرے زمانے میں زمین پر بھیجا گیا تھا، اور اسی لیے میں نے سیدھا واپسی کا سفر کیا۔ اگرچہ میری روح میرے جسم میں واپس آ چکی تھی، لیکن میری آنکھیں اور جسم اب بھی روحانی دنیا میں دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ اس لیے ممکن ہے کیونکہ خدا کی کرسٹل نیلی روشنی میری آنکھوں سے چمکتی ہے جو اس نے مجھے اپنے بے پناہ فضل سے عطا کی، اور اب میں نے یہاں اس زمینی سیارے پر ان کی کہانی کا تجربہ کیا، جسے میں اپنے قارئین سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ دونوں شاندار مخلوق تھے۔ ان کی روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمارے خالق کے لیے ناقابل تصور محبت تھی کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور یہاں تک کہ فردوس کے بلند ترین جہانوں میں ان کی عیادت کی۔ حالانکہ جنتوں میں اعلیٰ ہستی بھی خدا کے ظاہر ہونے کا ہمیشہ انتظار کرتے ہیں، لیکن لفظ عظیم اس قدر کو بیان کرنے کے لیے بھی شروع نہیں ہوتا جو خدا کی نظر میں ان دونوں کی تھی۔ زمین پر ہم ایک کھلاڑی کے کارنامے کو عظیم کہتے ہیں، یا یہاں تک کہ ایک سائنسدان جو ایک اہم دریافت کرنے میں کامیاب رہا ہو، لیکن روحانی معنوں میں اس لفظ عظیم کا مطلب بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ کہ تمام الفاظ ایک ساتھ اظہار کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ زمین بہت بری ہے۔ میرا لفظی مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ زمین خود بری نہیں ہے۔ ہمارا نیلا سیارہ شاندار ہے اور کئی طریقوں سے یہ فردوس کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس پر یہ گری ہوئی انسانیت برائی ہے۔ یہ زمین پر ایک ظالمانہ ماحول پیدا کرتی ہے، یہاں تک کہ جب عظیم روحانی انسان یہاں آتے ہیں تو وہ برائی کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان میں خدا کے لیے
تمام قوموں کو متحد کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس حیرت انگیز جوڑے نے زمین پر جانے سے پہلے ایک منصوبہ بنایا تھا۔ وہ ملنا چاہتے تھے اور پھر مل کر خدا کی عطا کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ جرمنی میں ایک خاتون کے جسم میں ایک وجود پیدا ہوا، اس کا ساتھی نیدرلینڈ میں ایک مرد بن کر بڑا ہوا۔ ان کا منصوبہ تفصیل سے تھا کہ جرمنوں اور ڈچوں کو ایک ساتھ خدا کی طرف لے جائیں اور ان دونوں قوموں کی تعمیر میں مسیحا کی مدد کریں تاکہ روشنی یہاں سے پورے یورپ میں پھیل سکے۔ اس لیے وہ اس زمانے میں ہمارے یہاں پیدا ہوئے، اور اب ان کے دل دہلا دینے والی کہانی کا پردہ میرے لیے کھل گیا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے ملنے سے پہلے وہ کل 7,000 میں سے 2 خاص طور پر منتخب اور خاص طور پر تیار کردہ مخلوقات میں سے تھے، جن میں سے خدا نے ایک بار مجھ سے کہا تھا وہ بہت خاص ہیں۔ اے زاہد، جب وہ تم سے ملیں تو تمہارا مشن بہت آسان محسوس ہوگا، کیونکہ تب میری بادشاہت منتخب جرمنی سے لے کر ہالینڈ تک پورے یورپ میں انتہائی آسانی سے قائم ہو جائے گی۔ تب تم اپنی زندگی میں زمین پر میری محبت کی بادشاہت کو سامنے لاؤ گے۔ میں خدا سے پیار کرتا ہوں، اور اسی لیے میں نے اس وقت اس کا وعدہ اپنے ساتھ امید کے ساتھ لیا تھا، لیکن جب یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ خدا کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ میرے آسمانی باپ کے وعدے سچے ہیں۔ لیکن جب انسانیت ہر چیز اور ہر ایک سے منہ موڑ لیتی ہے تو وہ ایک ایسا برا ماحول پیدا کر دیتی ہے کہ ایسے عظیم انسان بھی جب زمین پر آتے ہیں تو ان برے حالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے جرمن کی طرف دیکھا، جہاں عورت اپنے پیارے خدا اور خالق سے ملے بغیر ہی پلی بڑھی۔ وہ بھی نیدرلینڈ میں اپنے مثالی ساتھی کی طرح زمین پر اپنے وقت سے پہلے اپنی زندگی کی یادوں سے محروم تھی، لیکن یہ فیصلہ کن عنصر تھا فردوس کی ان 2 مخلوقات کے لیے جو بہت شاندار تھے، بہت زیادہ روحانی صلاحیت رکھتے تھے، یہاں تک کہ روحانیت کے ساتھ معمولی سے رابطے کے ساتھ وہ یہاں بھی خدا کو جان سکتے تھے اور اپنی سابقہ روحانی زندگی کے بارے میں اتنی ہی باتیں جان سکتے تھے۔ لیکن یہ ایک ضروری لمس، یہ ایک روحانیت کو متحرک کرنے والا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا۔ اس عورت کو کبھی بھی مادی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ وہ ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، ممکنہ وجودی خوف سے بہت دور۔ وہ اس کے باوجود واقعی کبھی خوش نہیں تھی، کیونکہ دنیاوی چیزوں کے پاس ابدی خوشی لانے کا کام نہیں ہے۔ خدا نے اس ظاہری تخلیق کو بنایا تاکہ جب آپ خدا کی طرف اپنا راستہ پائیں تو یہ خوشی کا باعث بنے۔ اپنا روحانی سفر شروع کیے بغیر ہم اسے ایک جرمن ہم وطن سے پیار ہو گیا۔ وہ محبت جو اس نے خدا کو فردوس کے اعلیٰ ترین دائروں میں دی تھی، اب اس نے اپنے زمینی ساتھی کو دے دی ہے، اور واقعی وہ محبت میں سر اٹھا رہی ہے۔ جو پہلے خدا کا تھا اب اس شخص کا ہے، لیکن یہ خالصتاً افقی رشتہ وقت کے ساتھ ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کی دنیاوی زندگی کی خوش قسمتی کسی اور کو مل گئی۔ وہ جو سوچتی تھی زندگی بھر رہے گی، وہ ایک لمحے سے دوسرے لمحے ٹوٹ گئی۔ اس کے خوابوں کا ساتھی اسے بغیر پچھتاوے اور پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر چھوڑ گیا۔ وہ کبھی بھی اس نقصان پر قابو نہیں پا سکی۔ اس کے لیے یہ سب سے بڑی تباہی تھی جو اس کی محبت کی زندگی میں کبھی بھی اس پر آ سکتی تھی، لیکن اس نے کبھی دریافت نہیں کیا کہ وہ جنت کے اعلیٰ ترین دائروں میں کون تھی، اور اس لیے اس نے ایک عارضی رشتے میں اپنی محبت کو ضائع کر دیا۔ اس نے ایک شخص کو وہ پیار دیا جو خدا کا ہے۔ جب اس نے اسے چھوڑا تو وہ اس کے دل کی دھڑکن میں ڈوب گئی۔ آخر میں اس نے خود کو مار ڈالا۔
اب کون اسے واپس لے جائے گا جہاں وہ کبھی تھی؟ خودکشی کے بعد اسے روحانی زندگی میں پتہ چلا کہ اس نے کیا کیا تھا، لیکن جب وہ خدا سے تعلق رکھنے والی محبت کو اپنی زمینی ساتھی کی طرف لے جا رہی تھی، وہ اسی وقت اپنی روح میں تاریکی پیدا کر رہی تھی۔ یہ اندھیرا دوسرے گرے ہوئے زمین والوں کی طرح وسیع نہیں تھا، لیکن اس کی وجہ سے وہ فردوس کے ان اونچے صوفیانہ مقامات پر واپس جانے کے قابل بھی نہیں تھی جہاں سے اس نے زمین کی طرف سفر شروع کیا تھا۔ آج وہ درمیانی جہان میں رہتی ہے۔ اس قابل مذمت فعل سے اس نے اپنے آپ کو سزا دی، کیونکہ جب اس نے اپنی اس دنیاوی زندگی کو خود سے ختم کیا جو خدا نے اسے دی تھی، اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو مزید روحانی طریقے سے ترقی سے امکان سے بھی محروم کر دیا۔ اگر اس نے خود کو ہلاک نہ کیا ہوتا تو اسے مستقبل میں اپنی روحانی نشوونما جاری رکھنے کا موقع دیا جاتا، یہاں تک کہ اس سے آگے بڑھنے کا جو موقع اس نے ایک بار حاصل کیا تھا، ترازو کی طرح اس کی نظروں سے گرا ہوگا کہ یہ شخص اس قابل نہیں کہ اس کی وجہ سے اپنی زندگی ختم کر دے۔ اب وہ درمیانی روحانی دنیا کے ایک جہان میں رہتی ہے۔ وہاں میں نے اسے دیکھا اور ملا۔ اسے دیکھتے ہی میرے ٹوٹے ہوئے دل میں اچانک بارش ہو گئی، کیونکہ ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے تھا کہ اس نے ایک بار اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ وہ پہلے ہی خدا کے بہت قریب ہو چکی تھی، واقعی خدا کو بہت پیاری اور گرمجوشی سے پیاری تھی۔ وہ پہلے ہی جنت کی دہلیز پر تھی، خدا کی موجودگی کے دائروں سے صرف ایک سانس کی دوری پر۔ اور اب جہاں میں نے اس کی ہمیشگی اور ان گنت جہانوں کو اس کی ماضی کی خوشیوں سے دور دیکھا، جب اس نے اس تاریک زمین پر جانے کا محبت سے فیصلہ کیا، کچھ اچھا کرنے کی کوشش میں اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ اب وہ درمیانی جہانوں میں بھٹکتی ہے، اس دنیا کو چھوڑنے سے قاصر ہے۔ میں نے اپنا اصلی روپ اس سے چھپایا، ایک عام انسان کے بھیس میں میں وہاں اس سے ملا، لیکن میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں اصل میں کون ہوں۔ آج تک اسے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میں ہی وہ ہوں جسے اس نے زمین پر آنے سے پہلے فردوس کی بلندیوں میں اس قدر گرمجوشی اور قربت سے گلے لگایا تھا۔ اس وقت وہ اور اس کا ساتھی فردوس میں محبت کے چمکتے ستارے تھے، وہ جنتوں کی امید تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ اس کی روح پر کس قدر دکھ، درد اور قسم پرسی کی زندگی نے اپنے نشانات چھوڑ دیے ہیں۔ وہ خود کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے جسم کے قتل کے اس کی روح کے لیے خوفناک اور تباہ کن نتائج تھے۔ اس نے اس کی روح کی مزید ترقی کو روک دیا اور وہ موت کے بعد کی زندگی میں اس سے دردناک طور پر آگاہ ہو گئی۔ درمیانی روحانی دنیا کے پیچھے چھوڑنے میں لاکھوں یا اربوں سال لگتے ہیں، میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ زمین پر آنے سے پہلے کون تھی اور اس نے مجھے اندر ہی اندر رلا دیا۔ میں اس کے سامنے کھڑا تھا اور میں بہت ٹوٹ گیا تھا۔ میری ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور مجھے بیٹھنا پڑا۔ آنسوؤں کا سیلاب میرے سامنے فرش پر بہہ گیا۔ میں اس کے سامنے ایسے رویا کہ دل دہل جائے، لیکن وہ نہ جانے کیونکہ اس نے مجھے پہچانا نہیں، نہ ہی اسے میری شناخت پر کوئی شبہ تھا۔ گویا اس کی روحانی زندگی میں ہماری ملاقات کی یادیں بہت پہلے ختم ہو گئیں۔ اور اب میں رپورٹ کرتا ہوں کہ نیدرلینڈ میں اس کے روحانی ساتھی نے کیسے کام کیا۔ اس نے وہاں ایک انسانی جسم میں دن کی روشنی دیکھی۔ ہاں، انہوں نے کسی موقع پر ملنے کا ارادہ کیا تھا،
کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کی ایک دوسرے سے محبت انہیں اکٹھا کرے گی۔ انہوں نے سوچا کہ وہ زمین پر مسیحا اور خدا کے دل کی حمایت کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دن اور ہر رات جب میں جنگل سے گزرتا ہوں تو میرے دل سے آنسو بہتے ہیں، اسے دھوتے ہوئے، یہاں تک کہ وہ بار بار ٹوٹ گئے۔ اس شخص نے اپنے روحانی مثالی ساتھی کو دوبارہ زمین پر کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے خود سیاست میں قدم جمائے اور وہاں شہرت اور سماجی پہچان حاصل کی، لیکن اسے بھی کبھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے ایک بار فردوس کے بلند ترین دائروں سے اس ظاہری تخلیق تک کا سفر کس مقصد کے لیے طے کیا تھا۔ اس نے کبھی ممکنہ سوال نہیں پوچھا۔ وہ کبھی نہیں جاننا چاہتا تھا کہ میں کون ہوں، یا میں کہاں سے آیا ہوں، یا میں یہاں کون ہوں۔ اگر ان میں سے صرف ایک سوال اس کے دماغ سے گزرتا تو اس کی یادداشت واپس آ جاتی اور اسے یہ معلوم ہوتا کہ وہ ایک بار کون تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کم از کم ایک قابل احترام عوامی شخصیت بننے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس لحاظ سے خاص ہے۔ اس نے ہالینڈ میں منشیات کو قانونی حیثیت دلانے کے لیے سخت محنت کی۔ اس ریلیز کے ساتھ ہی نیدرلینڈ نے بھی یورپ میں منشیات کی قانونی حیثیت کے لیے مارچ شروع کر دی۔ تمام لوگوں کو اپنے حواس پر بھنگ اور ساتھ کے ساتھ اپنے حواس پر بادل ڈالنے کا حق ہونا چاہیے۔ یہ بھولنا کہ مستقبل ان کے لیے کیا رکھتا ہے۔ چین میں پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ پورا ملک منشیات استعمال کرنے والوں کی قوم بن چکا ہے۔ منشیات کے استعمال کو روکنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ حالانکہ منشیات کی جنگیں چھیڑ دی گئی ہیں اور منشیات کی خرید و فروخت اور قبضے کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ چین میں ماؤ زے تنگ کے دور میں پہلی بار منشیات کے استعمال کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی گئی، اور اس کے باوجود ماضی کی غلطیوں کا ازالہ آج تک نہیں ہو سکا۔ اسی طرح کی چیزیں یورپ میں بھی ہوں گی۔ نیدرلینڈ کے سیاستدان، جن کا نمائندہ بھی اب فردوس سے تعلق رکھنے والا فرد ہے، فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ منشیات کے معاملے میں پورے یورپ کو ان کی مثال پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری طرف یہ دیگر یورپی رکن ممالک کے رہنما اصولوں کو ماننے سے انکاری ہے۔ جب ان سے مطالبات کیے جاتے ہیں تو ہمیں صرف یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ ہم یورپیوں کی مثال پر عمل نہیں کریں گے، تاکہ ایک رکن سیاست کو دوسروں کا اثر قبول کرنا پڑے۔ فردوس سے پہلے وجود نے اب یہاں زمین پر کس قسم کی بنیاد رکھی ہے؟ روحانیت سے کوسوں دور اس نے چرس کے تمباکو نوشی کو قانونی حیثیت دی ہے تاکہ ہم اپنی جہالت اور اپنے ارد گرد کے برے ماحول، ان تمام بری چیزوں کو روک سکیں جو ہمیں ہر روز گھیرتی ہیں۔ کون جانتا ہے کہ آنے والا وقت کیا لے کر آئے گا؟ غور سے سنیے۔ ہم کتنی بار دوسروں سے سنتے ہیں، ہمیں اس دنیا کی کیا پرواہ ہے، اب یہ برا اثر جرمنی پر بھی پڑے گا۔ اس طرح پوری قومیں شکار کے کردار میں دب جاتی ہیں، اور پھر معاشرے کے اس پستی کے چکر میں کہیں وہ مسیحا ہے جو اس گرے ہوئے ماحول میں کھوئی ہوئی روحانیت کے ٹکڑوں کو ایک ہی وقت میں ایک ساتھ ڈالنے کے لیے بزدلانہ کوشش کر رہا ہے تاکہ ان قوموں کو خدا کی طرف واپس لے جائے۔ مجھے فرانسیسی اور ڈچ پریس میں ایک مضمون یاد ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اسلام کا ایک نقاد قتل کی سازش سے بال بال بچ گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے ستایا جا رہا تھا، تب سے میری ساکھ گر گئی ہے۔ میرا نام اسلام ناقد سے بدل کر اسلام دشمن رکھ دیا گیا۔ یورپیوں کی ہمدردیاں بلا استثناء مسلمانوں کے ساتھ تھیں،
انہوں نے مجھے اپنی تمام غیر واضح نفرتیں دیں، لیکن میری شہرت ابھی سماجی توہین کی تہ تک نہیں پہنچی تھی۔ اب انہوں نے مجھے اسلام سے نفرت کرنے والے سے عام مذہب سے نفرت کرنے والا بنا دیا ہے، اور انہوں نے اس کی بنیاد میرے اپنے بیان پر رکھی ہے، کیونکہ میں اعلان کرتا ہوں مذاہب کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ وہ میری تقریروں کے مواد پر غور کیے بغیر محض ملامت کے ساتھ پوچھتے ہیں، یہ کیسا خدا ہے جو تمام مذاہب کی آزادیوں کو چھیننا چاہتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کتنی بار ان کو خدا کے منصوبے کی وضاحت کرتا ہوں، وہ 1 منٹ کے لیے بھی میری بات سننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس لیے میں اپنا جواب یہاں ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں جو اپنی روحانیت کی خاطر جہالت کے پردے اتارنے پر آمادہ ہیں۔ خدا تمام مخلوقات کا خدا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی انسانی تخلیق کے لیے کیا اچھا ہے۔ اگر کوئی دوا اپنا اثر کھو بیٹھتی ہے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے، اور اس طرح اس کا شفا یابی کا اثر مزید نہیں بڑھ سکتا۔ پھر یہ زہر میں بھی تبدیل ہو کر زہریلے اثرات پیدا کر سکتی ہے۔ مذاہب میں آگے بڑھنے کی تمام حرکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ آلودہ پانیوں کی طرح بدبودار ہیں جن میں خود کو دوبارہ پیدا کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آج مذاہب لوگوں کو اپنے خالق کے ساتھ زندہ تعلق قائم کرنے کی بنیاد فراہم کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ مذہبی کمیونٹیز بھول جاتے ہیں کہ ان کی ہر کتاب میں، پرانے اور نئے عہد نامے میں، بلکہ قرآن میں بھی ایک وعدہ لکھا گیا ہے کہ مسیح واپس آئے گا اور ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین قائم ہوگی۔ لیکن یہ روحانی طور پر نابینا پیروکار کائنات کی وسعتوں میں کہیں مسیح کی جاسوسی کے لیے چاند کی طرف شدت سے دیکھتے ہیں۔ وہ امید کرتے ہیں کہ وہ اوپر سے نیچے کود پڑے گا، لیکن مسیحا زمین پر پیدا ہوں گے۔ یہ تمام انبیاء، خواہ وہ عیسیٰ ہوں، محمد ہو یا کوئی بھی، روحانی مخلوق کے طور پر مسیحا کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور خدا کی دنیا کو قائم کرنے میں اپنی پوری صلاحیت کے مطابق ان کی حمایت کریں گے۔ پہلے سے ہی 2000 سال پہلے عیسیٰ نے ایک نبی کی واپسی کے بارے میں بات کی، جس کے بارے میں صحیفے بولتے ہیں۔ اس وقت بنی اسرائیل کو پختہ یقین تھا کہ ایلیا کو مسیح کے سامنے واپس آنا تھا، اور وہ اس مسیح کے آسمان سے ان کے پاس اترنے کی توقع رکھتے تھے۔ جیسا کہ ان کا خیال تھا کہ وہ زمین سے چلا جائے گا، لیکن ایلیا کبھی واپس نہیں آیا۔ بنی اسرائیل نے عیسیٰ کے ظاہر ہونے کا 900 سال انتظار کیا۔ عیسیٰ نے بلا شبہ واپسی کے راز کو یہ کہہ کر کھول دیا کہ ایلیا کی روح یوحنا کے ساتھ کام کرے گی۔ ایلیا دوبارہ مشن نہیں اٹھائے گا، لیکن یوحنا کے ذریعے مسیحا کے مشن کی تیاری اور حمایت کرے گا۔ لیکن عیسائیت نے اپنی تاریخ سے کیا سیکھا؟ بالکل کچھ نہیں۔ جس طرح یوحنا ناکام ہوا، اسی طرح یہودی بھی ناکام ہوئے۔ آج عیسائیت بھی اتنی ہی اندھی ہے جس طرح 2000 سال پہلے تھی، اور یہی کچھ اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا۔ وہ اپنے مذاہب کے دائرہ کار میں اپنے روحانی حواس کو کبھی نہیں کھول سکے۔ وہ وہی غلطیاں کرتے ہیں جو پہلے ہی یہودیوں کی ناکامی کا باعث پیدا ہوئی تھیں۔ وہ سب چوہے جیسے جانور، لیمنگز کی طرح اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ ایک دن نیلے رنگ سے ان کا نبی، ان کا رب یا ان کا مسیح وہاں سے ان کے پاس اترے گا۔ ہندو بدھ کا انتظار کرتے ہیں، مسلمان محمد کے لیے، عیسائی عیسیٰ کے لیے، اور یہودی ایلیا کے لیے۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے ظاہری جسم کے ساتھ دوبارہ کبھی ظاہر نہیں ہوگا۔
میں آج زمین پر مسیحا اور خدا کا دل ہوں۔ یہ تمام ارواح آج میرے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے بالا جنتوں پر ایک ساتھ میری مدد کرنے کا یہ وعدہ کیا تھا، اور اب وہ اس قسم کو پورا کرنے کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو لوگ ایسا نہیں کرنا چاہتے وہ کبھی بھی روحانی طور پر اعلیٰ جہانوں پر نہیں چڑھ سکیں گے۔ یہ افسوسناک اور دل دہلا دینے والی کہانی ایک بار پھر واضح کرتی ہے کہ انسانی تاریخ میں کتنی بار محبت کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے ایک نئے وقت کا آغاز ہوا ہے۔ خدا کی بادشاہت پہلے ہی ہمارے گرفت میں تھی، اور پھر بھی یہ بار بار ہمارے ہاتھ سے نکلتی گئی۔ اور آگے کیا آیا؟ درد، مصائب اور محرومی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور بنی نوع انسان کو ہر اس خوفناک چیز سے نوازا جو انہیں پیش کرنا تھی۔ انسانیت دوبارہ تاریکی اور جہالت کے سمندر میں ڈوب گئی، اور آخرکار اپنے آسمانی باپ کی قدر اور حقیقت کو جاننے کا یہ منفرد موقع گنوا دیا۔